بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا بے پایا کرم احسان و فضل ہوا، رب العزت والجلال نے ہم سب کو پاک صاف ہو کر شفاف ہو کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کے عنوان کے حوالے سے آج میں یہ موضوع عرض کروں گا، جیسا کہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ میں بتا چکا تھا کہ سود کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، گزشتہ جمعہ بھی اس پر بات ہوئی تھی اور ایک شوشہ خاکہ آپ نے سماعت کیا تھا، بہت ساری باتیں آ گئی تھی۔ مختصراً ڈیٹیل میں نہیں، اس کے لیے سمجھ چاہیے، 5 گھنٹہ بھی کم ہے اس کے لیے۔ بہت مختصراً میں عرض کرتا جاؤں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا۔ آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ، مجھ سے بھی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، تو سمجھتے چلے جائیں، آپ دھیان رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کو معدوم سے وجود بخشا، سب کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ نبوت کے عہدے پر ہر ایک کو براجمان کیا اپنے اپنے وقتوں میں، اور ہر نبی کی ایک مشن، ان کا ایک مشن ہوا کرتا تھا، ان کی ایک ذمہ داری، ایک ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، اور وہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کی کیا ہوتی تھی؟ یأمرہم بالمعروف، کہ وہ اچھے کاموں کے حکم کرتے تھے، وینہاہم عن المنکر، اور غلط کاموں سے وہ منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ اب اگر صرف یأمرہم بالمعروف کی اچھے کاموں کے حکم کرتے تھے، صرف اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو میرے خیال سے کم 1 دن یا 2 دن 10 دن بھی کم ہے۔ اچھے کام سے صرف وہی مراد نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہرکیف ان کا یہ کام تھا، تو جہاں اچھے کاموں میں سے بہت سارے کام، اسی طرح برے کاموں میں سے بہت سارے برے کام، بری چیزیں، بری باتیں، بری عادتیں، بری خصلتیں، ان سے روکنے کی ایک ذمہ داری، ایک مشن، ان کی ایک ڈیوٹی تھی۔ ان تمام کاموں میں ایک کام، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو چیز حلال ہے اللہ رب العزت والجلال نے حلال کیا ہے، اپنے وقت کے جو نبی ہے اس نبی کے ماننے والے اور فالوورز کے لیے، وقت کے نبی کا مشن میں، کاموں میں، ذمہ داریوں میں، ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی، ایک کام، ایک ذمہ داری یہ ہوتی تھی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ اللہ نے جو چیزیں اس زمانے کے لوگوں پر حلال کرتے تھے، وہ تمام چیزوں کو وہ حلال لوگوں کو بتلاتے تھے۔ حلال کرنا اور حلال بتلانا، یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ حلال کرنا اللہ کا کام ہے، حلال بتلانا یہ علماء کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، نبی کے جو ورثان ہیں ان کا کام ہے۔
جیسے فتویٰ دینا ہر ایک کا جو ہے نا کام نہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ججمنٹ ہے اور فتویٰ دینے کا کام مفتیان کرام کا ہے۔ قضا جو ہے قضات میں جو لوگ اس عہدے پر فائز ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے فتویٰ جو ہے وہ لوگ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سنستھا یہ لوگ دیتے ہیں، اور ہم جیسے علماء وہ دیے ہوئے فتویٰ کو آپ کے سامنے پڑھ کے بتلاتے ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ان حلال چیزوں کو وہ حلال بتلاتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کی یہ لسٹ ہے، یہ تفصیل ہے، اور یہ تمام چیزیں اپنے وقت کے ماننے والے فالوورز کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مشن اور ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوا کرتی تھی وہ لوگ بتلاتے تھے کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور بہت ساری بری چیزیں، خراب چیزیں، حرام چیزیں جن کا کھانا جائز نہیں، سونا جائز نہیں، عمل کرنا جائز نہیں، استعمال کرنا جائز نہیں، تو ان تمام رذائل سے روکنے کا کام بھی کرتے تھے کہ یہ تمام حرام چیزیں ہیں، حرام باتیں ہیں، حرام کمائی ہے، حرام کے کام ہیں، اور ان تمام حرام کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو وقت کے نبی کا ایک مشن، ایک ذمہ داری، ایک کام، ایک ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے وقت کے لوگوں کو، ماننے والوں کو، فالوورز کو بتلاتے تھے کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، ان سے اجتناب کرنا، احتراز کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تمام چیزوں میں جہاں اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، ان میں ایک حرام کام، ایک حرام چیز، ایک حرام کمائی، ایک حرام کمائی کا جو ہے ذریعہ کہہ لے یا ذرائع آمد کہہ لے، آمدنی کا ذریعہ کہہ لے، ان میں سے ایک سر فہرست جہاں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک سود بھی ہے، سود۔ اور اس سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آج لوگ سود کے سلسلے میں طرح طرح کی جو ہے نا ہیلا اور بہانہ بناتے ہیں، اور اس زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالی کی یہ آیت نازل ہوئی قرآن مقدس کے آیات کے حصے کے سلسلے میں اور اس کی حرمت پر، تب بعض لوگوں نے کہا، جو اس زمانے میں جو لوگ تھے، زمانہ جاہلیت میں کفار، ملحدین، مشرکین، اس زمانے کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اور اعتراض یہ کیا کہ سود جو ہے، سود، ربا اس کو عربی میں کہتے ہیں، سود جو ہے یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ سود اور تجارت میں انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لاجکلی انہوں نے اپنا دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس لیے فرق نہیں ہے کہ سود میں آدمی قرض دیتا ہے اور قرض کے ساتھ ساتھ کچھ منافع، کچھ ایکسٹرا، کچھ زائد پیسہ وہ لیتا ہے، تو وہ کمائی ہے اس سے۔ اسی طریقے سے تجارت میں آدمی پیسہ لگاتا ہے، اس سے بینیفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ، لہٰذا اس میں اور اس میں، تجارت میں اور ربا میں، تجارت میں اور سود میں، تجارت میں اور کاروبار میں، بزنس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے نا ان کی باطل سوچ تھی، غلط نظریہ، غلط خیال، تو انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو دلائل کے انبار لگا سکتے تھے کہ یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ دونوں ایک جیسا نہیں ہے، یہ تمہارا بھرم ہے، تمہارا مغالطہ ہے، تمہاری خام خیالی، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ مگر اللہ نے لاجکلی دلیل کے طور پر کوئی دلیل پیش نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ وہ ہے جس نے احل اللہ البیع، تجارت کو
خرید و فروخت کو، بزنس کو، کمانے کے جو حلال ذریعہ ہے اس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب سود کو حرام قرار دیا اور حلال ذرائع آمد کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو اللہ حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ نے بتلا دیا یہ کہ یہ کام میرا ہے، میں نے کیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بس اتنا ہی کافی ہے، اب آگے بندہ اللہ سے سوال کرے۔ اس سے مثال سے سمجھا، باپ نے اگر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کام تم شام کو کر لینا، اور دیکھو یاد رکھنا اس بات کا کہ عشاء سے پہلے تم کو یہ کام کر لینا ہے، تو بیٹا آگے سے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ والد محترم یہ کام ہم کیوں کریں گے؟ پوچھ بھی لیتا ہے، اور اچھا ٹھیک ہے کریں گے تو کریں گے، لیکن اس کی وجہ بھی تو بتا دیں کہ عشاء سے پہلے ہی کیوں کرنا ہے۔ تو وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اگر پوچھنا چاہے ذہن میں بات آتی ہے پوچھ بھی لیتا ہے، باپ آگے سے وجہ بھی بتا دیتا ہے، ریزن اور کارن بھی بتا دیتا ہے کہ یہ وجہ ہے۔ استاد اگر اپنے شاگرد سے کچھ کہے کہ یہ کر لو تو شاگرد بھی بسا اوقات پوچھ لیتا ہے، حالانکہ اس کی ہمت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اب جو ہے نا پوچھ بھی لیتے ہیں۔ استاد و شاگرد کا معاملہ ہے، اس میں بھی جو ہے نا نارمل معاملہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ سود کو میں نے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ بتاؤ کہ سود کو حرام قرار دینے کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، پہلے بتاؤ گے تب ہی ہم مانیں گے؟ ہے ہو سکتا ہے۔ یہی اللہ نے قرار دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف فمن جاءہ موعظۃ، وہ بندہ جس کے پاس اللہ کے قرآن کی آیت کے اور اللہ کے قرآن کی آیت کے سلسلے میں، اللہ کے قرآن کی آیت کے حصے میں اس کی حرمت اور حلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت جس بندے کے پاس آ گئی، موعظۃ نصیحت آ گئی، من ربہ جو اس کے رب کے پاس سے ہے، فانتہا وہ بندہ رک گیا، فلہ ما سلف تو جو کر گزرا، یہاں ما سلف ما مضى کے معنی میں ہے، یعنی جس نے جو حرام کام پہلے کر لیا ہے، یعنی سود کا کسی کا بڑا کاروبار چلتا تھا اور سودی کاروبار میں مستغرق رہتا تھا، ڈوبا رہتا تھا، اور اس کا یہی کام تھا اور کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اس میں پونجی بھی لگا کے بڑی جو ہے نا موٹی رقم اس میں فائدے کے طور پر وہ کماتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کی نصیحت قرآن کریم کی آیت کے حصے میں جو آ گئی ہے، جس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، قرآن میں سمجھ لیا ہے، اللہ کے نبی نے جس کو پڑھ کے سمجھا کے سنا کے بتا کے مطلع کر کے سمجھا دیا ہے اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا نہیں، سنبھلتا نہیں، صبرتا نہیں، چھوڑتا نہیں، ڈرتا نہیں اور ان تمام کاموں سے احتراز نہیں کرتا، اجتناب نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے چھوڑ دیا یہ کام کرنا، غور سے سنیے گا، کوئی غلط کام کرتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، بہت دنوں کیا ہے، کھایا ہے، اللہ فرماتا ہے فانتہوا فلہ ما سلف، اگر پہلے کیا ہے تو کیا ہے، اب وہ گزر گیا، جو بات گزر گئی وہ گزر گئی، اللہ فرماتا ہے وہ سب کے سب معاف۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور باوجود یہ کہ کوئی اللہ کی نصیحت سن لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ سے اگر یہی کام شروع کر دیا، یعنی سودی کاروبار چلتا تھا، قرآن کی نصیحت آ گئی، بندہ سمجھ بھی گیا علماء کی تقریر سے، اسی طرح مفتیان کرام کے فتوے سے، مسئلے سے آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر دوبارہ سے اگر یہ کام شروع کر دیا، اللہ فرماتا ہے
ومن عادا اگر کسی نے دوبارہ شروع کر دیا فاولئک اصحاب النار تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون جس میں ایک زمانے تک اس میں پڑے رہیں گے تکلیف میں۔ حالانکہ خالدون کا ترجمہ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے ضمناً کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رہے کفاروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک زمانے تک رہیں گے جب تک ان کے گناہ کا جو ہے نا عوض اور بدلہ ان کو نہ مل جائے گا سزا کے طور پر، اس کے بعد پھر تمام لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دیکھیے سود جو ہے، سود دھیان سے سنیے گا، جتنے بھی گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ، زنا خوری ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، سور کا گوشت کھانا ہے، اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت اور سخت ترین سنگین وعید اللہ نے بیان نہیں کی ہے، اتنا بھیانک گناہ قرار نہیں دیا ہے جتنا سخت اور خطرناک گناہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کے کاروبار کو قرار دیا ہے۔ بہت ہی ڈینجر کام ہے یہ، بہت ہی بھیانک اور خطرناک کام، اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید شدید کے طور پر بفرمان شاہی قرآن کا یہ اعلان اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ سود کا کوئی معاملہ کیا ہے، مثلاً 500 روپے کسی نے کسی کو ادھار دیا اور اس شرط کے ساتھ، اس معاہدے کے ساتھ یہ 500 روپے میں تم کو ادھار دے رہا ہوں، یہ لو، اور یہ 500 روپے 5 مہینے کے بعد یا 5 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد جب تم واپس کرو گے تو میرا صرف 5000 روپے دیا ہوا رقم یا 500 رقم یا 5000 رقم یہ صرف واپس نہیں کرو گے بلکہ اس کے بدلے میں 500 روپے تمہیں ایکسٹرا زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ پہلا اگر معاہدہ کر لیتا ہے تو اسی کو نہ سود کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کسی نے سود کا کاروبار کر لیا ہے اور معاہدہ بھی ہو چکا ہے اور بات بھی طے ہو گئی ہے کہ یہ ادھار میں دے رہا ہوں، یاد رہے 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب تم واپس کرو گے تو 1 لاکھ میں 5000 یا 10,000 روپے ایکسٹرا تمہیں مجھے دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر کسی نے یہ معاہدہ کر لیا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو جو اصل پونجی تم نے دی ہے، اصل قرض میں جو رقم تم نے اسے دی ہے وہی رقم تم لو، اور ایکسٹرا رقم کی جو بات آپس میں ڈیل ہوئی تھی اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ اور سنیں اللہ فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، یعنی اگر مومن ہوگا تو مومن ہی یہ کام چھوڑ سکے گا، جو مسلمان نہیں ہے شیطان کا نانا بنا ہوا ہے وہ چھوڑ نہیں پائے گا۔ کتنا سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں ان لوگوں کے لیے جو سودی کاروبار میں مستغرق رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، اس کام کو دھڑلے سے کرتے ہیں، لین دین گھبراتے نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں قرض ہم دیتے ہیں اور اس میں ایکسٹرا پیسہ ہمیں مل جاتا ہے، ایکسٹرا زائد رقمیں مجھے مل جاتی ہے، تو اس سے تو بڑا اچھا کمائی ہو جاتا ہے، بڑی اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ تو جن کی یہ سوچ ہے اور باطل سوچ ہے اور دھڑلے سے یہ کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سن لیں کہ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر ادھار دیا ہے 500 روپے تو 500 کے بدلے میں وہ جو اگر تم نے ڈیل کر لیا ہے کہ 500 تو اصل رقم ہے جو ادھار میں نے تمہیں دی ہے، اس کے علاوہ 50 روپے زیادہ لینا ہے تو 500 ہی تم کو واپس لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو آپس میں ڈیلنگ ہوئی ہے تمہاری کہ 50 ایکسٹرا دینا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے سخت ترین وعید
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اس لین دین میں جو ایکسٹرا رقم، سود کی رقم کی بات آپس میں طے ہوئی ہے، اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا، سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑا، سود کے عمل سے اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو اور پورے محلے کو اور گھر کی عورتوں کو اگر پاک نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تب اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور رسول اللہ سے جنگ کے لیے تم تیار رہو۔ بتائیں اللہ سے اور رسول اللہ سے جنگ کون کرے گا بھائی؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا کچھ اس طور پر کہ ہم نے فسواہا، اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اور یوں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اچھے سانچے میں ڈھالا، بڑی اچھی صورت دے کر بنایا اور ہر عضو کو بڑا اچھا بنایا ہے۔ تو جس اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا اللہ سے، رسول اللہ سے ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ اور بتائیں اس کا بھلا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی اس کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یاد رہے جب تم اس سے پیسہ لوگے، جنہوں نے جس کو قرض دیا ہے اور سود کے ساتھ قرض دیا ہے، تو اصل جو رأس المال ہے، جس کو پونجی کہتے ہیں، جس کو جو اصل قرضہ دیا ہے وہی لوگے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم کرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ایک طرح سے ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کو بڑی شدید ضرورت ہے پیسوں کی، پیسوں کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ٹریٹمنٹ کروانا ہے، علاج کروانا ہے، اور کوئی خاص ضرورت ہے، اور اس کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ادھر ادھر انہوں نے ہاتھ پیر مارا، کہیں سے انتظام نہیں ہوا۔ اب بیچارے کے پاس، کسی کے پاس گیا، صاحب مال کے پاس، وہ جب وہاں گیا تو انہوں نے شرط لگائی کہ بھائی میں تمہیں پیسہ تو دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ میں اگر 5,000 روپے دوں گا تو اس میں 500 روپے زائد لوں گا۔ ایک تو بیچارہ پہلے سے پریشان ہے، پورے محلے میں اور گاؤں کے چنندہ لوگوں سے وہ پیسہ مانگ چکا ہے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر اس کی مدد کرنے چاہیے تھے، کسی نے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کیا۔ اب اگر اللہ نے تم کو دیا ہے اور تم اس کی مدد کر رہے ہو وقتی طور پر، تو اس میں بھی جو ہے نا معاہدے کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے کہ 5,000 میں جو ہے نا 500 روپے زائد لوں گا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو، ولا تظلمون، اللہ بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندوں پر ظلم کبھی نہیں کرتا ہے۔ کسی نے اچھا کام کیا اور اللہ نے حکم دیا فرشتے کو بھائی اس سے اچھے کام کو مٹا دو، نہ لکھو، اور غلط کاموں کو لکھ لو، ایسا کبھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ ناانصافی کا معاملہ کبھی نہیں کرتا ہے، جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ تمام باتیں لکھ لی جاتی ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ دوستو بزرگو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہاء اس سلسلے میں یعنی سود کے بارے میں کہتے ہیں، سود کی تعریف میں المال بلا عوض، کہ مال کا جو ہے کسی کو مال دینا اور اس شرط پر کہ بھائی یہ دے رہے ہیں یہ زیادہ رقم دو، بھائی زیادہ کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے اس کو، پھر بھی زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ بڑا ظلم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو سودی کاروبار میں مستغرق ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व काला हुम सवाउन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकिल रिबा, आप की लानत ऐसे तमाम लोगों पर जो सूद खाते हैं, वो मुकिलहु यानी देना और लेना, खाना और खिलाना, इन तमाम लोगों के लिए। उसके अलावा वकातिबहु, जो लोग सूद के मामले के बीच में लेख देख करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, मुआहदा कराने वाले हैं, वशाहिदैहि, और जो लोग बीच में गवाह बनते हैं उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, मुआहदे में मौजूद रहने वाला, ये सब के सब, वकाला आपने फरमाया, हुम सवाउन, गुनाह में ये तमाम लोग बराबर हैं। एक आदमी सूद लेता है, दूसरा देता है, एक आदमी खा रहा है, दूसरा खिला रहा है, लेकिन एक आदमी जिसने खाया भी नहीं, खिलाया भी नहीं, लिया भी नहीं, दिया भी नहीं। अच्छा, याद रहे कि सिर्फ सूद लेना ही हराम नहीं है, सूद देना भी हराम है। आप पढ़ चुके हैं छोटी किताब में कि ब्याज लेना देना हराम है। हिंदी में आप ब्याज कहते हैं, उसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, खाना भी हराम, खिलाना भी हराम, लिखना भी हराम, गवाह बनना भी हराम, मुआहदा का तय करा देना भी हराम। और आपने फरमाया वक़ाला हुम सवाउन, आप फरमाते हैं ये सब के सब बराबर हैं गुनाह में। तो एक आदमी ने खाया, दूसरे खिलाया, एक आदमी लेता है, दूसरा देता है, गवाह बनता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो आदमी गवाह बन रहा है, उसने खाया भी नहीं, खिलाया भी नहीं, चखा भी नहीं, लिया भी नहीं, दिया भी नहीं, फिर भी गुनाह में वो भी बराबर का हिस्सेदार है। तो है नहीं, इन्होंने अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर लिया गवाह बन के, किया कि नहीं? पूरी ज़िंदगी इसने कभी सूद की एक रकम भी जो है ना इतने हलक के नीचे इन्होंने उतारा नहीं है, इसके पेट में गया नहीं है। सूद की रकम से बनी हुई किसी चीज़ को इन्होंने मुंह से चखा नहीं है, लेकिन फिर भी गुनाह में ये बराबर का हिस्सेदार, सिर्फ इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूदी कारोबार करने वालों के लिए लानत फरमाई है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूद के बारे में कि सूद एक ऐसा अमल है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्रिबा सबऊन खूबन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सूद के 70 से भी ज़्यादा दर्जात हैं। ऐसा रूहा, इसका सबसे अदना दर्जा, अयन की हर रजुल उम्महु, सबसे आसान दर्जा ये है कि अयन की हर रजुल, आदमी अपनी वो माँ से जिस माँ ने उसको दुनिया में पैदा किया है, जना है, जिस माँ के पेट से, जिस माँ की कोख से वो दुनिया में, धरती में जन्म लिया है, वो नमूदार हुआ है, अल्लाह ने तख्लीक का शाहकार जो है ना कुदरत कामिला से किया है, उस माँ से अयन की हर रजुल, आदमी अपनी उस माँ से निकाह करे, या ये कि इसका तर्जमा दूसरे लोगों ने किया है कि उसके साथ जिना करे। यानी अपनी सगी माँ से अगर कोई निकाह कर ले, जिना कर ले, तो उतना गुनाह नहीं है जितना सूद की एक रकम, एक दिरहम, 1 रुपया पैसा सूद की रकम में मिली हुई किसी चीज़ को बना ले और उस रकम की बनी हुई चीज़ को अपनी ज़ुबान से चख ले, हलक के नीचे उतार ले। अपनी सगी माँ से निकाह करके जिना करने में उतना गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह उस 1 रुपए के खाने से। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि सूद के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दिरहमुर रिबन याकुलुर रजुल, कि सूद का 1 दिरहम अगर कोई व्यक्ति खाता, याकुलुर रजुल, कोई आदमी खाता है, और किस तौर पर खाता है, वह हुआ यालमु दरा, हालांकि उस बंदे को पता है कि ये जो मुर्ग मुसल्लम बना हुआ है, ये जो बिरयानी जो है ना ज़बरदस्त हैदराबादी बनी हुई है, ये जो नान कोरमा, ये कोफ्ता, ये जो उम्दा डिशें तैयार हुई है, ये सब के सब सूद की रकम से, पैसों से बनी हुई है। वह हुआ यालमु, खाने वाला जानता है कि ये तमाम चीज़ें बनी हैं सूद के पैसे से, और वो खा लेता है। याकुलुर रजुलु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन,
ज़िनतन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये 36 मरतबा अगर कोई किसी से बदकारी कर ले, ज़िना कर ले, तो उतना गुनाह नहीं है जितना सूद की रकम से बनी हुई चीज़ का खा लेना है। तो सूद के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, बस एक छोटी सी हिकायत जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब शब मेराज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में गए शब मेराज में, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्राइल और उनके साथ और कुछ मलाइक और कुछ फरिश्ते हैं वो लेकर चलते हैं। जब जाते हैं तो बहुत सारा माजरा दिखाई देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चलते जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक जगह पड़ती है। देखता क्या है कि एक आदमी है और उसका पेट इतना बड़ा है जैसा कि एक पहाड़ की तरह जो है ना उसका पेट है, इतना बड़ा पेट। तो आदमी कितना बड़ा होगा, जाहिर सी बात है छोटा ही आदमी होगा। छोटा आदमी का अगर इतना बड़ा पेट होगा तो आदमी दिखेगा, पहाड़ में तो आदमी ढक जाएगा। तो इतना बड़ा पेट होगा। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुम यालमून, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि जिब्राइल ये तो बता कि ये कौन लोग हैं और ये आदमी तो छोटा है और इनका पेट इतना बड़ा क्यों है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो सूदी कारोबार करते थे, सूद खाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ेगी उस बंदे पर, उसके पेट पर, कि पेट इतना बड़ा होगा और उसके पेट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा हय्यतुल अज़दहा होगा, सांप होगा। तो बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं जो याद है, जहन में है, बताई जा सकती हैं। बस इतना ही समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हाकिमियत का इजहार करते हुए कहा कि मैं हाकिम हूँ, मैं कदीर हूँ, मैं पैदा करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं जिलाने वाला हूँ, मैं लेने वाला, मैं खिलाने वाला, मैं क्रिएटर हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अल्लाह कहता है मुझे सब चीज़ की कुदरत हासिल है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अल्लाह कहता है कि मैं खुद बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तो अब किसी को पूछने की हिकमत नहीं, हिम्मत नहीं, जुरत नहीं कि अल्लाह से पहले पूछ ले, अल्लाह तू बता कि क्यों तूने सूद को हराम किया है, उसके बाद ही हम सूद छोड़ेंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ने अपनी हाकिमियत का इजहार कर दिया है। इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि इसमें इतनी सख्त तरीन वईदें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको और तमाम लोगों को सूद जैसी वबा से, इस जैसे गुनाह से बचने की तौफीक मरहमत फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।